حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک وہ عام لوگوں پر اتنی شفقت نہ کرے جتنی وہ اپنے خاص قریبی رشتہ داروں یا عزیز و اقارب سے کرتا ہے۔ مولانا روم علیہ رحمٰن نے ان تمام نکات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی مثنوی شریف میں فرمایا، طریقت سوائے خدمت خلق کے اور کچھ نہیں۔ طریقت تسبیح، مصلی اور گودڑی کا نام نہیں ہے۔ اللہ و شجرہ، تسبیح، فرمایا اس کا نام طریقت نہیں ہے، طریقت تو نام ہے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کا۔ ایک حدیث شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو میرے کاموں یعنی خدمت خلق میں لگا رہتا ہے تو میں بھی اس کے کاموں میں لگا رہتا ہوں۔ یہ حقیقت قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ فرمایا کہ جو بندہ اپنے بھائی کے کام آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام آتا ہے۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت میں لگ جائے اللہ اس کی ضرورت پوری فرما دیتا ہے۔ ہاں، فرمایا کہ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ دنیا میں کام آئے انسان کے انسان۔ یہ اسلام کا پیغام ہے۔ یہاں دیکھیں نا کیا بات کی کہ دنیا میں کام آئے انسان کے، یہ نہیں کہا کہ مسلمان کے مسلمان کام آئے۔ اسلام کا پیغام جو ہے وہ پوری کائنات کو گھیرے ہوئے، تو وہ صرف اپنے ماننے والے کی بات نہیں کرتا، جب فلاں کی بات کرتا ہے تو انسان کی بات کرتا ہے۔ جس طرح فرمایا کہ جس نے کسی ایک انسان کا قتل کیا بلا وجہ، بے گناہ کسی کو مار دیا، تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے۔ اور کسی نے کسی انسان کی جان بچائی تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی، اس کو اتنا اجر ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی طرف وہی فرمائی کہ اے دنیا جو میری خدمت کرے تو اس کی خدمت کر، اور جو تیری خدمت کرے تو اس کو تھکا دے۔ ویسے بھی قانون الہی کے مطابق انسان کی روزی اسے تلاش کرتی ہے جیسے کہ موت اس کی تلاش میں رہتی ہے۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے۔ ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ ہر شخص سے دوسرے شخص کی مشکل کشائی کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اس حدیث میں بھی خدمت قلب پر دلیل قائم کی جاتی ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دین میں سرداری خدمت کرنے کا نام ہے۔ عدل فاروقی اور فقر حیدری جذبہ خدمت پر ہی مامور تھے۔ یہ ابھی آپ نے سنا اس سے پہلے کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کے رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس حدیث سے مراد یہ کہ ہر شخص سے دوسرے شخص کی مشکل کشائی کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ یعنی جہاں کچھ لوگ رہتے ہوں، وہ محلہ ہے، برادری ہے، خاندان ہے، معاشرہ ہے، تو جہاں لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں، ایک دوسرے کو جان پہچان ہے ان کے ساتھ آپس میں، اور ان میں سے کسی کو مدد کی ضرورت ہو اور اس کے آس پاس رہنے والے مدد کرنے پہ قادر بھی ہوں اور پھر اس کی مدد نہ کریں، یا مدد سے مراد ہوئی خدمت ہو جائے گی کہ اس کی خدمت کر کے اس کی مدد نہ کریں، تو فرمایا پوچھا جائے گا اس سے، یعنی تو قادر تھا اس بات کے اوپر، پھر تو نے اس کی، وہ مشکل میں تھا تیرا بھائی، تو نے اس کا ساتھ کیوں نہیں دیا۔ اور اس کے آگے جو آپ نے سنا کہ عدل فاروقی اور فقر حیدری جذبہ خدمت پر ہی مامور تھے۔ آپ نے سنا ہوگا نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی تاریکی میں رات کے پچھلے پہر اپنے دور حکومت میں اپنی عوام کی خبر گیری کرنے کے لیے، اس خبر گیری کے پیچھے کیا تھا کہ مجھے پتہ چلے تو میں ان کی خدمت کروں، کوئی حاجت مند ہو تو میں اس کی حاجت براری کروں،
تو آپ راتوں کو امیر المومنین ہونے کے باوجود آپ راتوں کو اپنی رعایا کی خبر گیری کرنے نکل جاتے تھے. پوچھا جائے گا، حاکم تو پھر حاکم ہے نا، حاکم تو پھر حاکم ہے. تو وہ اس خوف کے تحت رات کی تاریکی میں اللہ کی مخلوق کی خبر گیری کے لیے نکلتے تھے.